پرانی ہے ان کو معلوم ہے، جو لوگ نئے ہیں وہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے، ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ ویڈیو کے ذریعے وہ دلائل وغیرہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مختصر بتا دیں کہ رفع یدین کے تعلق سے الحمدللہ ہم لوگ اوریجنل حدیث کی کتابوں سے دلائل لیے، کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ترک رفع یدین کے قائل شروع سے ہیں، یعنی بچپن سے وہ بڑے ہو گئے ہیں بغیر رفع یدین کی نماز پڑھ کے. آج کچھ ایسے فرقہ پرست لوگوں کی ویڈیوز کو وہ سنتے ہیں اور سننے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، اپنے معاملات کو چینج کر لیتے ہیں، اور ان کا یہ تھاٹ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا عمل تو حدیث کے خلاف ہے. کیوں؟ کیونکہ سامنے والے کے پاس حدیث ہے. تو اس لیے بہت ساری حدیث دی گئی تھی بخاری اور مسلم شریف کی، جس پر حدیث تو بخاری مسلم پر ہیں، حدیثیں صحیح بھی ہیں، لیکن ہم کو صرف صحیح حدیث کو دیکھ کر عمل نہیں کرنا ہے. حدیثیں صحیح بہت ساری ایسی ہے جو منسوخ روایت ہوتی ہے، متروک روایت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے، یا پھر بہت سی ایسی روایتیں ہوتی ہیں جو کسی سچویشن میں کسی وقت میں بس ایک بار کیا گیا، اس کے بعد وہ کرنے کی اجازت نہیں رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی ہمارے نوجوان ینگسٹر کیا کر رہے ہیں کہ وہ 2-4 ویڈیو دیکھنے ہیں ادب کے معاملے میں. حضور کی بات سنی جو ہے نا، سنی، یہ اہل حدیثوں کے جو بہت بڑے اسکالر ہیں زبیر علی زائی، جو مرزا کے استاد ہیں، مرزا جس کو اپنا استاد کہتا ہے، وہ زبیر علی زائی کہتا ہے کہ جو بریلوی سنی ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے لیے بہت آسان شکار ہوتے ہیں، یعنی سنیوں کو ہم بہت آسانی سے گمراہ کر لیتے ہیں، مطلب اپنے طرف کر لیتے ہیں، ہماری زبان میں وہ گمراہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ سنی علماء جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنی عوام کے دلوں میں حضور کی عشق و محبت ڈال کے رکھتے ہیں. سنی عوام کم علم تو ہوتے ہیں ہمارے عوام، لیکن حضور کے گستاخ نہیں، حضور کے عاشق ہوتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دیوانے ہوتے ہیں، اولیاء اکرام کے سچے دیوانے اور غلام ہوتے ہیں. تو جب ہم حضور سے بے پناہ محبت کرتے ہیں نا، حضور سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، تو ہوتا ہے کیا ہے ہمارے ساتھ کہ وہ حضور کے نام پر، حضور کی حدیث کے نام پر ہم کو کیا کرتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے. اب بولیں گے بھائی حدیث کے نام پر کیسے گمراہ کر دیتا ہے؟ اب اگر ہم کو وہ حدیث سنائے، قرآن کی آیت سنائے، تو ہم کیوں نہیں سنیں؟ آخر وہ اللہ پاک کا کلام اور حضور کی حدیث ہی تو بتا رہا ہے. بہت سارے لوگوں کے دل میں آتا ہے نا کہ بھائی مرزا کو کیوں نہیں سنے ہم، یا پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیوں نہیں سنے، کیونکہ وہ قرآن کی آیت بتاتا ہے اور حدیث پاک بتاتا ہے. ظاہر سی بات ہے جو اللہ اس کے رسول کی بات کرے گا ہم سنیں گے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں سننا اس کو. کیوں نہیں سننا ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہی نہیں ہے. امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ، صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے، کس کی؟ صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث شریف ہے. امام سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث، اتنے بڑے محدث کہ آپ کی مجلس میں ہزاروں کی تعداد میں محدثین بیٹھ کر حدیث سنتے تھے آپ سے. جب آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، 2 شخص آیا امام سیرین کی بارگاہ میں اور آگے کہتا ہے کہ حضور میں آپ کو قرآن پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. امام سیرین فرماتے ہیں کہ مجھے تجھ سے قرآن نہیں سننا، اٹھ کر چلا جا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ حدیث رسول ہی سن لیجئے. تو آپ کہتے ہیں کہ نہ مجھے تجھ سے قرآن سننا ہے، نہ تم سے حدیث سننا ہے، تم اٹھ کر چلا جا ورنہ میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں. وہ دونوں شخص اٹھ کر چلا جاتا ہے. امام سیرین سے لوگ پوچھتے حضور آخر وہ قرآن اور حدیث ہی تو بتا رہا تھا، سن لیتے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی صحیح آیت پڑھتا لیکن اس سے غلط معنی نکالتا، غلط تشریحات کرتا. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی غلط تشریحات میرے دل میں بیٹھ جاتی. سوچے اتنے بڑے وقت کے امام، لاکھوں حدیث کے حافظ، وہ ان بدبختوں سے، ان گمراہ لوگوں سے ان کی بیان کردہ آیت کو نہیں سن رہے ہیں. وہ جو حدیث بتانا چاہ رہا آپ نہیں سن رہے ہیں. ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک امام تھا. سوچئے صحابہ اکرام کے وقت میں وہ امام تھا، عمر فاروق کے دور خلافت پہ، اور وہ مسجد میں امامت کر رہا تھا. وہ قرآن کی ایک آیت کریمہ ہر نماز میں پڑھتا. نماز میں کیا پڑھتا؟ قرآن ہی پڑھتا، لیکن وہ ایک آیت کریمہ کو بار بار پڑھتا.
تو صحابہ اکرام جو تھے یا تابعین وہ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں شکایت کیے، بولے حضور یہ قرآن کی ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اس امام کو بلائیں اور پوچھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم قرآن کی ایک ہی آیت کو ہر بار دہراتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ حضور اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے حضور کو جھڑکا ہے، معاذ اللہ، حضور کو جھڑکا ہے، اس لیے مجھے بہت سکون ملتا ہے یہ پڑھنے سے۔ سوچو پڑھ رہا تھا قرآن، لیکن اس کے مطابق اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھڑکا ہے، ڈانٹا ہے اس آیت میں، اس لیے اس کو خوشی ہوتا تھا، اور وہ بار بار وہ آیت کریمہ پڑھ کے لوگوں کے دلوں میں یہ بیٹھانا چاہ رہا تھا کہ اللہ پاک حضور کو جھڑکے ہے، معاذ اللہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عاشق رسول، آپ فرماتے اچھا اس وجہ سے تو یہ آیت کریمہ پڑھتا ہے؟ بولے ہاں۔ فوراً آپ نکالتے ہیں تلوار، اس کا گردن الگ کر دیتے ہیں۔ پڑھ کیا رہا تھا؟ وہ قرآن پڑھ رہا تھا، لیکن نیت اس کی گندی تھی۔ یہ لوگ جی حضور کی عشق نہیں تھی، جبکہ حضور کی حدیث شریف بخاری شریف کی، حضور فرماتے ہیں تمام صحابہ اکرام کو، جو صحابہ اکرام حضور کی زبان سے کلمہ پڑھے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پانچوں وقت نماز ادا کرتے ہیں، وہ صحابہ اکرام کو حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اور یہ حضور اللہ کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں۔ بولے قسم ہے اس ذات کی جس سے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنے مال سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بیوی بچے، اپنے مال و دولت سے زیادہ، دنیا کی ہر ایک چیز سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنے جان سے بھی زیادہ اگر مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ کیا حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم دنیا کی ہر ایک چیز سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنے جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ تو مومن ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی طور پہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ بخاری کے حدیث شریف ہے، حضرت عمر فاروق کی شان کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس راستے سے حضرت عمر فاروق گزرتے ہیں، اس راستے کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیتا ہے، وہ شان حضرت عمر فاروق کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی رائے کے مطابق قرآن کی آیت نازل ہو جاتی تھی، وہ شان ہے حضرت عمر فاروق کی۔ وہ عمر فاروق کا ایک بار ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ اس پر حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدموں میں میرے ماں باپ قربان۔ اب اگر حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں قربان تو ہے قربان۔ وہ بولتے حضور ہم آپ سے اپنے والدین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، میں آپ سے اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی مال و دولت سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں آپ سے دنیا کی ہر ایک چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنے جان کے۔ سوچئے وہ عمر فاروق صحابی رسول جن کی یہ شان اتنی بلند ہے، آپ فرما رہے یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنے جان کے، صرف اپنے جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ اس پر حضور فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق سے، بخاری کی روایت ہے، اے عمر مجھے قسم میں اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم مجھے اپنے جان سے بھی زیادہ محبوب نہ مانو، تم اپنے جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ اس پر حضرت عمر فاروق رو دیتے ہیں، تو بھی پہن لو۔ اس پر حضرت عمر فاروق رو دیتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے، یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پھر حضور فرماتے ہیں اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔ تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے کہ ان کو بھی اپنے جان سے زیادہ حضور سے محبت کرنا ہے، تب وہ مومن کامل ہوں گے۔ تو کیا اس حدیث پاک کے مطابق ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے۔ تو ہم کو چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت اپنے دل میں پیدا کرے، جو سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر ہمارے اعمال کمزور ہوں گے نا، حضور کی محبت اگر پکی ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر ہم گناہ گاروں کی بخشش کروا کے جنت داخل فرمائیں گے۔
اور اگر حضور کی محبت میں کمی ہوگی اور اعمال بہت زیادہ ہوں گے تو وہ سارے اعمال برباد ہوں گے، منہ پہ مار کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بخاری کی حدیث شریف ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت مولا علی کچھ تھیلی کا سونا کا تھیلی بھیجے، یعنی تھیلی بھر کے سونا۔ تو میرے آقا نبی رحمت بخوبی جانتے ہیں کہ اس کو کتنی ضرورت ہے، تو آپ کسی کو زیادہ دے رہے کسی کو کم دے رہے۔ تو اس محفل سے ایک شخص کھڑا ہوا جو نمازی متقی پرہیزگار تھا، ٹھیک ہے، وہ کھڑا ہوا اور کہتا ہے اے محمد اللہ سے ڈر، ثم معاذ اللہ۔ دوسری روایت میں کہتا ہے کہ اے محمد عدل و انصاف کر، ثم معاذ اللہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ وہ استعمال کر رہا وہ بدبخت، اور تھا صحابی کے صف میں بیٹھا ہوا ہے، نمازی ہے، اور کہتا ہے حضور کی بارگاہ میں کہ اللہ سے ڈر۔ حضور فرماتے ہیں تو ہلاک ہو، کیا پورے روئے زمین میں کوئی مجھ سے بھی زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے؟ کیا کوئی پورے روئے زمین میں مجھ سے بھی زیادہ عدل و انصاف کرنے والا ہے؟ پھر وہ کیا کرتا ہے، پلٹ کر چلا جاتا ہے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید تلوار نکال لیتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے تو اس بدبخت کی گردن مار دوں۔ ایک روایت میں کہ حضرت عمر فاروق تلوار نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ حکم دیجیے تو اس بدبخت کی گردن مار دوں، لیکن آپ اجازت نہیں دیتے ہیں۔ پھر وہ جاتا ہے، پلٹ کر گھومتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اسے غور سے دیکھو، اس کے پشت سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی۔ کیا فرماتے حضور؟ کہ اس کے پشت سے، اس کی نسل سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو نمازیں تو بہت زیادہ پڑھے گی۔ صحابہ کو حضور فرما رہے کہ نمازیں تم سے زیادہ پڑھیں گی، صحابہ سے زیادہ پڑھیں گی، اتنی نمازیں پڑھیں گی کہ تم اس کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے۔ حضور فرماتے کہ وہ قرآن کی تلاوت تم سے بہت زیادہ کرے گی، اور ایسی تلاوت کرے گی جو تم اس کی تلاوت کو دیکھ کر اپنی تلاوت کو حقیر جانو گے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ لیکن وہ اسلام سے، دین سے ایسا نکل چکے ہوں گے، ایسا نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں توقع ہے کہ وہ تیر شکار سے نکلا ہوا لوٹ کر آ جائے، لیکن یہ دین میں واپس نہیں آنے والے۔ اس کے پاس کیا تھا؟ نمازوں کی کمی تھی؟ نہیں۔ حج نہیں کرتا تھا؟ کرتا تھا۔ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا؟ زکوٰۃ بھی ادا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین کا کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ کلمہ ہی پڑھتا تھا۔ اللہ رب العالمین کو ایک بھی مانتا تھا، سارے اسلام کے ارکان وہ ادا کرتا تھا، لیکن پھر بھی حضور نے فرمایا وہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نہیں ہے، حضور کی سچی تعظیم نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم یہ چلا کہ اگر ہمارے پاس دنیا کی ہر ایک چیز ہو، سارے اچھے اعمال ہو، نمازوں کا انبار ہو، قرآن کی تلاوت کی انبار ہو، سارے معاملات ہو، حج زکوٰۃ ہم پورے کے پورے کیا نام ہے سونے کے پہاڑ صدقہ خیرات کر چکے ہو، لیکن اگر ہمارے دل میں حضور کی شان عظمت میں ادنا سے بھی بے ادبی اور گستاخی آ گئی تو یہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ نماز حضور کے غلاموں کے لیے ہے، روزہ حضور کے غلاموں کے لیے ہے، قرآن کی تلاوت حضور کی غلاموں کے لیے ہے۔ یہ ساری چیز کام کب آئیں گے؟ جب آپ کے دل میں حضور کی سچی محبت اور تعظیم ہوگی، تب اہل بیت کی محبت آپ کے دل میں ہوگی تب یہ کام آئے گی، اولیاء اکرام کی سچی محبت ہوگی تب کام آئے گی۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے دل میں سب سے پہلے میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرنا ہے، حضور کے دیدار کے لیے تڑپنا ہے، مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے تڑپنا ہے۔ وہ عاشقی کیا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے نہیں تڑپتا ہو؟ کیا ہم روز حضور کی بارگاہ میں درود السلام پڑھ کے یہ دعا کرتے ہیں مولا کریم یا اللہ رب العالمین آج کی رات مجھے حضور کی زیارت نصیب فرما؟ کیا ہم دعا کرتے ہیں مولا کریم مجھے مرنے سے پہلے اپنے محبوب کی در کی حاضری نصیب فرما؟ نہیں، محبت ہی نہیں ہے۔ تو ہم کو سب سے پہلے حضور کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے۔ اگر آپ کا ایمان کمال کو اس وقت پہنچے گا جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے ہو جائیں گے۔ آج جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آج جو آپ کی سجدے میں جو لذت،
محسوس نہیں ہو رہی ہے. جب آپ حضور سے ویسی محبت اپنے دل میں پیدا کر لیں گے، پھر اگر آپ سجدے میں جائیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا واقعی میں ہم سجدہ کر رہے ہیں. تو اس لیے نماز پڑھیں، نماز کو نماز کی طرح پڑھیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں نماز کی لذت اللہ سے مانگے، اللہ کے پیارے رسول کی محبت مانگے. یہ دو چیز تو مانگنا ہی مانگنا ہے. ہم کو دنیا کی ترقی، آخرت کی ترقی چاہیے، لیکن یہ ساری چیزیں حضور کے صدقے چاہیے. ٹھیک ہے. تو بہرحال سنی کے اندر کچھ ہو نہ ہو، لیکن حضور کی عشق و محبت بھری ہوئی ہوتی ہے. ہم آج یہ لوگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، جیسے طارق مسعود اور ان کا جو بھی ایک اور اس کا مولوی کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثم ماذ اللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. بہت ویڈیو وائرل ہوا. اور ایک دوسرا کہتا ہے، سجاد نعمانی کہتا ہے، سجاد نعمانی کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا نام تک نہیں لکھنا جانتے تھے. ثم ماذ اللہ. اگر یہی چیز جا کر اس کے امام کے بارے میں کہہ دے کہ کیسا امام رکھا ہے یار، وہ تو جاہل ان پڑھ ہے، اپنا نام تک لکھنا نہیں جانتا، لڑ جائے گا آپ سے. ایک دیوبندی سے میری فون پہ بات ہوئی، وہ کہہ رہا ہے کہ حضور معاذ اللہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. ہم بولے یہی چیز اگر تمہارے اشرف علی تھانوی کے بارے میں ہم کہیں کہ اشرف علی تھانوی تو ان پڑھ تھا، پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا. بولا کیسے وہ ان پڑھ تھے، وہ تو عالم تھے. ہم بولے اچھا وہ تم میرے سامنے نہیں ہو. بولے اپنے جب مولوی کی باری آتی ہے تو تم بھڑک رہے ہو میرے اوپر کہ ان کی توہین کر رہے ہو، وہ عالم تھے، کیسے ان پڑھ تھے. اور جب بات میرے مصطفیٰ کریم کی آتی ہے تو کہتے ہو کہ حضور معاذ اللہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. پھر ان بدبختوں کو بخاری شریف کی حدیث شریف دیے. بخاری شریف حدیث نمبر 2699 2699 صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے. دیکھو یہ حدیث بھی ان کو نظر نہیں آتی ہے. واضح حدیث ہے کہ جب صلح حدیبیہ کا موقع ہوا، صلح حدیبیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معاہدہ ہوا تو سرکار مولا علی کرب اللہ وجہ الکریم کو حضور بولے کہ آپ معاہدہ نامہ لکھو. جب معاہدہ نامہ سرکار مولا علی لکھ رہے تھے، بخاری کی حدیث ہے، جب لکھ رہے تھے تو آپ لکھے یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے. کفاروں نے یہاں اعتراض کر دیا، بولا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں تو آپ محمد الرسول اللہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو ہم آپ سے لڑتے ہی نہیں، آپ یہ رسول مٹا دیجیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو فرماتے ہیں کہ یہ مٹا دو. تو حضرت مولا علی کی غیرت ایمانی گوارہ نہیں کی، ہمت نہیں ہوا. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کی قسم میں آپ کے نام کو نہیں مٹا سکتا. بخاری کی حدیث سے حضور وہ دستاویز لے کر اپنے دست مبارک سے لکھے کہ یہ دستاویز محمد ابن عبداللہ کی جانب سے ہے کہ مکہ میں میان تلوار میں لیے بغیر داخل نہ ہوں گے. جب حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے معاذ اللہ تو پھر یہ چیز کیسے لکھ دیے؟ اور اگر یہ واضح حدیث نہ بھی ہوتی تب بھی میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے عالم ہیں کہ آپ کے صدقے اللہ پاک نے اس دنیا میں علم کو پیدا فرمایا. میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھ کر تم عالم بن رہے ہو، اپنے آپ کو عالم کہلا رہے ہو. اور اس نبی کے فرمان جن کے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوا، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ رحمان میں کہ رحمان نے قرآن سکھایا. بولے کس کو سکھایا؟ بولے اپنے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. تو اللہ رب العالمین جس کا استاد ہو، جس کو رب کائنات خود علم عطا فرما رہا ہے، علم سکھا رہا ہے، اس کو کہتے ہو ان پڑھ معاذ اللہ. ان کے بارے میں کہتے ہو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. تو یہ انسان کب کہتا ہے؟ یہ چیز تو ہم اپنے والد کے بارے میں نہیں کہہ پائیں گے، یہ چیز تو ہم اپنے استاد کے بارے میں نہیں کہہ پائیں گے. یہ ہمت میرے کو تو اپنے امام صاحب کے بارے میں کہنے کی نہیں ہوگی کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. تو جب ہم اپنے امام صاحب کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہیں تو پھر تم اللہ کے پیارے رسول کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ جرت و ہمت آئی کہاں سے؟ مطلب یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں ہی حضور کی محبت نہیں ہے، ان کے دل میں ہی حضور کی بغض و حسد ہے. تو ہم کو ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے.
ہم کو اگر تعلیم یا قرآن کریم کی آیت کریمہ یا حدیث پاک یا کچھ بھی چیز سیکھنا ہے تو ہم کو اپنے عالموں کی بارگاہ میں جانا ہے، سنی عالموں سے سیکھنا ہے۔ جب ہمارے پاس خود الحمدللہ علماء حق موجود ہے جو ان فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، جن کے سامنے ان کی اوقات نہیں ہوتی ہے بیٹھنے کی، چھوٹے موٹوں کو تو چھوڑ دیں، ان کے بڑے بڑوں کی اوقات نہیں ہوتی ہے کہ ہماری علماء کی بارگاہ میں سامنے بیٹھ کر ڈیبیٹ کر سکے یا مناظرہ کر سکے۔ تو جب ہم سامنے دیکھتے کہ یہ لوگ بھاگتے ہیں ہمارے عالم کے سامنے سے، ہمارے عالم جو علم کے سمندر ہے، تو پھر ہم کیوں جائیں گے ان ناپاک نجیسوں سے علم سیکھنے کے لیے؟ یہ چھتہ مسجد ہے، یہاں ایک عالم آیا تھا ندوہ سے فارغ ہو کے، سلیمان نام تھا۔ اس وقت ہم لوگ کی عمر کم تھی اور اتنا کتاب بھی نہیں تھا، یہ تو کتاب ہم لوگ الحمدللہ بعد میں لائیں ساری چیزیں۔ وہ آ کے قادری مسجد میں کوئی تو آتا نہیں ہے، لیکن آ کر بیٹھا وہ اور بولتا ہے کون جاہل عالم کہتا ہے کہ نبی کو علم غیب ہے؟ ثم معاذ اللہ، بچوں کو کہہ رہے تھے کون جاہل عالم کہتا ہے نبی کو علم غیب ہے؟ نبی کو علم غیب نہیں، اس کو میرے سامنے لاؤ۔ ہم لوگ خبر بھی وہیں پہنچے، وہیں بیٹھے۔ بولے حضرت آپ نے کہا بچوں کو علم، حضور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب نہیں ہے؟ بولے ہاں نہیں ہے۔ بولے بس اپنی اس بات کو قرآن و حدیث سے ثابت کر دیجئے۔ اب دیکھو وہ قرآن پڑھے گا، وہ عالم ہے، ندوہ سے فارغ ہو کے آیا، وہ کہتا ہے کہ قرآن پڑھو، کھولو قرآن، سورہ جن پارہ 29 آیت نمبر 26، دلیل دے رہا ہے کیا ہے؟ قرآن میں سورہ جن پارہ 29 آیت نمبر 26 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ غیب کا جاننے والا اللہ رب العالمین اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، اللہ پاک اپنا غیب کسی کو نہیں بتاتا۔ اور یہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنا غیب کسی کو نہیں بتاتا۔ بولتا ہے کہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے، پھر تم کیسے کہتے ہو نبی کے علم غیب ہے؟ یہ عقیدہ تو قرآن کے خلاف ہے اور یہ لکھا ہوا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز لکھا ہوا ہے کہ اللہ پاک اپنا غیب کسی کو نہیں بتاتا، تو پھر اب جتنے لوگ یہاں بیٹھے وہ تو یہی سمجھیں گے نا کہ بھائی سنیوں کا عقیدہ جو قرآن کے خلاف ہے۔ تو ہم لوگ بولے اچھا ایک بات بتائیے، ایک اپنا دوست ہے وہ سخت لہجہ استعمال کیا تھا، تو خیر اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں۔ بولے حضرت ایک بات بتائیے، آپ مومن ہیں یا منافق ہیں؟ کیونکہ اللہ پاک اسی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور یہ منافقین قرآن کی بعض آیتوں کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں، تو آپ مومن ہیں یا منافق ہیں؟ بولے نہیں مومن ہیں۔ ہم بولے قرآن کی کچھ آیتوں کو مانتے ہیں، کچھ کا انکار کرتے ہیں، یا تمام آیتوں کو مانتے ہیں؟ بولے تمام آیتوں کو مانتے ہیں۔ ہم بولے پھر آپ نے آدھی آیت کیوں پڑھی، آدھی کیوں چھوڑ دی؟ یہ پورا سینٹینس تھا سورہ جن پارہ 29 آیت نمبر 26-27، یہ پورا سینٹینس ملا کر ہوگا، لیکن یہ کیا کیا، آدھا ایک لائن میں سے آدھا پڑھا آدھا چھوڑ دیا۔ بولے پورا کیوں نہیں پڑھے؟ آخر کیا مجبوری تھی آپ کی؟ سورہ جن پارہ 29 آیت نمبر 26-27 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، جس کا مطلب ہوتا ہے غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ قرآن ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، یعنی صرف اپنے پسندیدہ رسولوں کو ہی علم غیب دیتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے تو حضور کے علم غیب ثابت ہو رہا ہے، اور آپ آدھا رک گئے اور آدھا رک کے کہتے ہیں کہ اللہ پاک علم غیب نہیں دیا، پھر تم کیسے کہتے ہو نبی کے علم غیب ہے؟ مطلب وہ عالم تھا، اب کاٹو تو اس کو خون نہیں، ایک دم ایسا سچویشن اس کا ہو گیا تھا۔ بولے پھر تو کوئی شخص آپ کے پاس آئے گا بولے کہ حضور نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ بولے کیوں؟ بولے کیونکہ قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، نماز سے دور رہو۔ تو آپ کیا کہیے گا؟ بولے گا ہاں، پیٹ تھپ تھپائیں گے کہ نہیں نہیں تم نے قرآن سے دلیل دے دی، اب سے ہم بھی نماز نہیں پڑھیں گے، کہ اس کو کان کے نیچے لگائیے گا۔ بولیے کہ پھر اس سے آگے کون پڑھے گا؟ نماز سے دور رہو، کب رہو؟ جب تم نشے کی حالت میں رہو۔ نماز سے دور رہنے کا حکم تو ہے، لیکن نشے کی حالت میں رہنے کا دور ہے، ایسے ہی نہیں ہے ہر کسی کو۔ پھر بولے آپ کہتے حضور کے علم غیب نہیں ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَسْتَبِي مِن رَسُولٍ مَن يَشَاءُ، اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے، اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں جسے چاہے۔ یہ تو قرآن میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اللہ پاک عام لوگوں کو علم غیب نہیں دیتا، کس کو دیتا ہے؟
اپنے رسولوں کو علم غیب دیتا ہے. آپ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں ہے. سورہ نساء آیت نمبر 113 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور اے میرے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ بتا دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے. آپ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں ہے. سورہ تکویر آیت نمبر 24 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. آپ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں. قرآن کہتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں. اب آپ کو مانیں گے قرآن کی مانیں. اس کی حالت خراب ہو گئی، اٹھ کر چلا گیا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ایسے بدبختوں سے ہم کو دین سیکھنا ہی نہیں ہے جس کے دل میں عشق رسول نہ ہو. ہم کو بھائی اپنے عالموں سے سیکھیے نا. میرے عالم حضور کی شان و عظمت بتاتے ہیں. ہم اہل سنت کا اگر ان سے جو اختلاف ہے کوئی ذاتی مسئلوں پہ اختلاف نہیں ہے کہ میری زمین چھین لیا ہے ہم اس کی زمین لے لیے، میرا پراپرٹی وہ لے لیا اس کی پراپرٹی ہم لے لیے، یا پھر ہم اپنے عالم اپنے علماء کی شان بیان کرنے میں ان سے لڑتے. نہیں، بات عظمت مصطفیٰ کی ہے. وہ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو کم کرنے میں لگے رہتے ہیں. وہ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عیب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر بیان کرنے میں لگے رہتے ہیں، جبکہ اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ نبی رحمت کو بے عیب پیدا فرمایا ہے. اور ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرنے میں لگے رہتے ہیں. اختلاف اسی کا ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی سنیوں سے جو اختلاف ہے فاتحہ کا ہے، مزار شریف آنے جانے کا ہے، میلاد شریف کا، یہ سب نہیں ہے. یہ سب تو مستحب عمل ہے. یہ سب مستحب عمل ہے. کرنے پر ثواب ملتا ہے، جو نہیں کرتا اس کو گناہ نہیں ملتا. یہ سب بونس چیز ہے. بولتے ہیں نا کہ کیا بولتے ہیں اوور ٹائم. جو انسان ایکسٹرا کام کرتا ہے اس کو ایکسٹرا پیسہ ملتا ہے، ایکسٹرا ثواب ملتا ہے، ایکسٹرا بینیفٹ ہے. یہ سب مین امپورٹنٹ بنیادی چیز جو ہے وہ عقیدہ حضور کے شان و عظمت کا ہے. آج یہ لوگ جو رفع یدین کروا رہے ہیں ہم ان کو رفع یدین سے اس لیے روکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہ یہ رفع یدین امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ امام شافعی کی تقلید میں کرتے ہو یا امام احمد بن حنبل کی تقلید میں کرتے ہو. نہیں، ان کی تقلید میں کرتے ہی نہیں ہے. اگر یہ ان کی تقلید میں کرتے تو ہم منع نہیں کرتے، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدہ ہے کہ قبر اولیاء اکرام کے قبر مبارک پر جا کر ان کے وسیلے سے دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے. اور ان کا عقیدہ تو ہے کہ مزار اولیاء پہ جانا شرک ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی مصیبت پیش آتی ہے میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر شریف پر چل جاتا ہوں، وہاں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، پھر ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، میری مشکل حل ہو جاتی ہے. امام شافعی فرما رہے ہیں. ان کے نزدیک تو حضور کے بعد مثال حضور کا وسیلہ لینا شرک ہے، ناجائز و حرام ہے. اور وہاں وہ تو امام اعظم ابو حنیفہ کا وسیلہ لے رہے. امام احمد بن حنبل کی تقلید میں یہ اگر رفع یدین کرتے، بار بار جو غوث اعظم کا نام لیتے ہیں، تو امام احمد بن حنبل تو اہل سنت کے امام ہیں. یہ کہتے ہیں اہل حدیثوں کا معاملہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات نہیں دیکھے، اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کیے. اچھا اب دیکھو، اگر یہ مان لے کہ اللہ کا دیدار حضور کیے ہیں تو ان کا کوئی نقصان ہے؟ اگر ہم مان لے کہ اللہ رب العالمین کا دیدار حضور کیے ہیں تو اس میں ہمارا نقصان ہے؟ نہیں نہ ہے. اگر کوئی اللہ رب العالمین کا دیدار کرنا یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے کہ نہیں، تو اگر ہم کہیں کہ میرے مصطفیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا دیدار کیے ہیں تو مجھ سے میری نبی کی شان و عظمت بڑھتی ہے کم ہوتی ہے؟ عظمت شان و عظمت اور بلند نہ ہوتی ہے. اس سے انکار کس کو؟ ان کو ہے. جبکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جب یہ سوال کیا گیا، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العالمین نے اپنے ماتھے کی نگاہ سے اللہ رب العالمین کا دیدار کیا ہے. امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا دیدار کیا. ان کے نزدیک غلط ہے. امام احمد بن حنبل کے عقیدے پہ یہ نہیں ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ تعویذ جو ہے وہ جائز ہے پہننا، اور آپ تعویذ لکھ کر دیا بھی کرتے تھے. ان کے نزدیک تو تعویذ پہننا ہی شرک ہے.
تو نہ یہ امام شافعی کو مان رہے، نہ یہ امام احمد بن حنبل کو مان رہے، اور ان کا جو عقیدہ ہے، ان کے عقیدے کے مطابق تو امام شافعی امام احمد بن حنبل مشرک ہو رہے معاذ اللہ۔ ان کا سارا عقیدہ جو ہے یہ سب اسلام کے خلاف ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مزار اولیاء پر جا کر حاضری دیں گے، وہاں پر دعائیں قبول نہیں ہوگی، شرک ہو جائے گا۔ جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد، اور اس کو لکھنے والے حافظ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو رجال کے جرح و تعدیل کے بہت ماہر امام ہیں، آپ سیر اعلام النبلہ میں لکھتے ہیں کہ جب سمرقند میں قحط نازل ہو گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو وہاں کے ایک بزرگ جو ہے وہاں کے قاضی صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ سب امام بخاری کی قبر پر چل جائیے اور وہاں جا کر دعا کیجیے۔ جیسے ہی لوگ جاتے ہیں امام بخاری کی قبر پر جا کر دعا کرتے ہیں، بولے کہ ابھی ہم دعا کمپلیٹ ہی نہیں کیے تھے، جو برسوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اتنی تیز بارش ہونے لگ گئی کہ ان کو وہیں رکنا پڑا۔ تو یہ تو اسلام کا عقیدہ ہے۔ یہاں امام بخاری کے وسیلے سے دعا قبول ہو رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے وسیلے سے دعا نہیں کر سکتے۔ مین اختلاف ان چیزوں کا ہے۔ اب جیسے لوگ سنتے ہیں ذاکر نائک کو، ذاکر نائک کہتا ہے کہ قرآن میں 26 آیت کریمہ ہیں جس میں لکھا ہے کہ وسیلہ لینا حرام ہے۔ آن ریکارڈ بولا 26 آیت کریمہ ہے جس میں لکھا ہے کہ وسیلہ لینا حرام ہے۔ اب مسلمان تو بولے بھائی ذاکر نائک بہت بڑا اسکالر ہے اور قرآن کا نام لے کر بات کر رہا ہے، تو بھیا جو سیدھا سادھا انسان رہے گا نا، وہ اس کی باتوں کو سن کر بولے گا وسیلہ نہیں لیں گے، کیونکہ ذاکر نائک بولا قرآن میں منع لکھا ہے، حرام لکھا ہے۔ لیکن ذاکر نائک سے پوچھا گیا فیس ٹو فیس، حافظ احسان قادری صاحب سری لنکا میں پوچھے کہ آپ نے کہا قرآن میں 25 آیت کریمہ وسیلہ لینا حرام ہے، کروڑوں مسلمان پریشان ہیں، آپ صرف ایک آیت پیش کر دیجیے جس میں یہ لکھا ہو کہ اے ایمان والو تمہیں انبیاء و اولیاء کا وسیلہ نہیں لینا ہے، صرف ایک آیت۔ آئی بہت بڑے آپ اسکالر ہیں نا، فٹافٹ قرآن کی آیت نمبر بتا کر جواب دیتے ہیں، وہاں پر ان کی حلق سوکھ گئی۔ بولے کہ آپ میرے کو میل کر دیجیے جواب آ جائے گا۔ بولے نہیں 6 مہینہ پہلے میل کر چکے ہیں، جواب نہیں آیا، یہاں دے دیجیے۔ بولے نہیں پھر سے میل کر دیجیے، جواب دے دیں گے۔ بھیا جواب، جب آپ اتنے بڑے عالم ہیں 26 آیت کا جب آپ دعویٰ کر رہے ہیں، 2-3 آیت تو بتا ہی سکتے تھے۔ اگر میرے جیسے ان پڑھ انسان سے ذاکر نائک پوچھ لے گا کہ بھائی تم بتا دو قرآن کریم میں وسیلہ لینے کا کہاں حکم ہے، تو ہم کہیں گے سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یہاں تو اللہ رب العالمین قرآن میں فرما رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ وسیلہ تلاش کرو۔ رب کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ پہلے رب کائنات کیا فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ حکم کس کو ہے؟ لے کون رہا وسیلہ؟ جس کو حکم نہیں وہ نہیں لے رہا ہے، جو خود اپنے آپ کو ایمان والوں کے سب سے خارج مان رہا ہے وہ نہیں لے رہا ہے۔ اب سمجھ جاؤ جو وسیلہ کا منکر ہے، وسیلہ نہیں لے رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ خود کو ایمان والے کے سب سے خارج کر دیا ہے۔ اب یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ اب یہ کہتے ہیں نہیں، یہاں پر جو وسیلے سے مراد ہے نا نیک اعمال ہے۔ بولے وہ لکھا ہوا ہے؟ بولے نہیں نیک اعمال ہے، یہاں حضور کی ذات کا وسیلہ نہیں لے سکتے۔ بولے کیوں نہیں لے سکتے؟ اور پھر حضور سے پوچھتے یا رسول اللہ ہم کس کا وسیلہ لے؟ ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے، حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آئے، ایک نابینا صحابی جن کی آنکھ کی روشنی نہیں تھی، حضرت حنیف اس کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں آ کے حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ کی روشنی کے لیے دعا فرما دیجیے۔ حضور فرماتے ہیں تو چاہے تو اس کے لیے صبر کر، یا تو چاہے تو میں اس کے لیے دعا کر دوں۔ آپ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیں۔ اچھا حضور دعا نہیں فرماتے پھر؟ حضور ہم غلاموں کے لیے تا قیامت تک دعا کی قبول کرنے کا ایک طریقہ بتا دیتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں جاؤ اچھے سے وضو کرو، 2 رکعت نفل ادا کرو، اور پھر یہ دعا کرو یا اللہ رب العالمین میں تیری بارگاہ متوجہ ہوتا ہوں، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
پھر کیا حضور فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نفل ادا کرو اور پھر یہ دعا کرو، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں باواسطہ نبی رحمت، جو رحمت والے نبی ہیں ان کے وسیلے سے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے آقا کہہ رہے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب کہہ رہے ہیں، تمام انبیاء کے امام کہہ رہے ہیں کہ یہ کہو کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں باواسطہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ پھر یہ کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کی بارگاہ میں آپ کے وسیلے سے اپنی فلاح حاجت پیش کیے، میری حاجت پوری ہو۔ وہ صحابی حضور کے اس تعلیم پر جاتے ہیں، وضو بناتے ہیں، 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہیں اور پھر حضور کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں جیسے ہی وہ حضور کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اپنی آنکھ کی روشنی کے لیے، فوراً اللہ رب العالمین ان کی آنکھ میں روشنی عطا فرما دیتا ہے۔ جن کی آنکھ میں پہلے روشنی نہیں تھی، اچھا ایک بات بتاؤ، اس صحابی رسول کو اپنی آنکھ کی روشنی سے محبت تھی، وہ چاہتے تھے روشنی آ جائے، تو کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتے ہوں گے؟ خوب دعا کرتے ہوں گے، خوب دعا کرتے ہوں گے، لیکن ان کی آنکھ میں جب روشنی نہیں آئی تو پھر وہ کیا کیے؟ پھر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آ کے حضور کی بارگاہ میں کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ کی روشنی کے لیے دعا فرما دیجئے۔ لیکن حضور دعا نہیں فرما کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ ایک طریقہ بتا دیے کہ اگر دعا قبول نہ ہو اور اس کو دعا قبول کرانی ہو تو وضو کرنا ہے، اچھے سے نماز پڑھنا ہے 2 رکعت، پھر میرے وسیلے سے دعا کرنا ہے۔ یہ کہتے ہیں حضور کا وسیلہ نہیں لے سکتے، میرے آقا نبی رحمت کیا فرما رہے؟ میرے وسیلے سے دعا کرو۔ اب ہم کس کی مانیں گے؟ اس کوٹ پینٹ والے یہودی کی، یا پھر ہم اللہ کے رسول کی اور اللہ کے فرمان کی بات کریں گے، ان کی بات مانیں گے؟ اللہ قرآن میں فرما رہا وسیلہ لو، میرے مصطفیٰ کریم فرما رہے میرے وسیلے سے دعا کرو، صحابہ حضور کے وسیلے سے دعا کر رہے۔ اچھا ان وہابی کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے لیکن صحابی کو وسیلے کی ضرورت ہے، تو ہم تو بھائی صحابی والے ہیں نا، تو اس لیے ہم وسیلہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم کو نہیں دیکھنا کہ بھائی اس کی مجلس میں 1 لاکھ لوگ سن رہے ہیں، وہ 1 لاکھ لوگ اتنے بڑے بدنصیب ہیں کہ وہ ایسے بدبخت سے سن رہے ہیں جو گستاخ رسول ہے، اور وہ 1 لاکھ لوگوں کا ایمان برباد کر رہا ہے۔ ہم لوگ اس سے زیادہ خوش نصیب ہے کہ یہاں مختصر لوگ سن رہے ہیں لیکن حضور کی شان و عظمت اور عشق کی بات سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی مجلسوں سے کروڑوں گنا زیادہ افضل ہماری مجلسیں ہیں الحمدللہ۔ تو اس لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ کوئی بھی مسئلے پہ کوئی بھی ویڈیوز ہمارے، دیکھو شیطان کا کام کیا ہے نا کہ شیطان کو اتنا علم دیا گیا ہے کہ آپ کیسے گمراہ ہوں گے، آپ کیسے بہکے گے، یہ شیطان کو اتنا علم دیا گیا ہے، تو وہ آپ کے پاس ویسی پوائنٹس لائے گا، ویسے یوٹیوب یا پھر آپ جو بھی انسٹا وغیرہ چلائیں گے تو ویسے ہی ویڈیوز کو وہ آپ کے سامنے لائے گا۔ آپ اس ویڈیوز کو دیکھ لیجئے گا ایک بار، اس کے بعد وہ آپ کے دل میں وسوسہ ڈال دے گا۔ ویڈیو تو چلا گیا لیکن شیطان کا ایک ٹیم آپ کے پاس لگ گیا اینی ٹائم، آپ کو اس میں کنفیوز کرنے کے لیے، گھمانے کے لیے، یار ہم تو یہ کرتے ہیں، میرے گھر والے میرے خاندان والے یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن یہ تو فلاں بندہ جو کہہ رہا ہے یہ شرک ہے، تو ہم لوگ تو اسلام سے خارج ہیں، اس اکارڈنگ ہم تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب پھر لوگ کیا کرے گا؟ نہیں، اب کیا کرے گا؟ یہ شرک ہے، اب اس کو چھوڑ کر شیطان کے بہکاوے پہ آ جائے گا۔ کیا کرے گا؟ اس لیے اگر کسی بھی تھرڈ پارٹی کا، کسی بھی ایسے شخص کا کوئی ویڈیو آتا ہے، آپ کو سیدھا کیا کرنا ہے؟ اس کو ہٹا دینا ہے۔ اور اگر آپ سن لیتے ہیں اور کوئی کنفیوژن ہو جاتا ہے تو خود سے فیصلہ نہیں کرنا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے عالموں کی بارگاہ میں جانا ہے اور ان کے سامنے یہ کنفیوژن اور سوال رکھنا ہے، پھر دیکھیے وہ اس کنفیوژن کو دور کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اب بتائیے کچھ اگر کنفیوژن کچھ سوال ہو تو۔ ہاں اس پر ایک ٹاپک ابھی رفع دین ٹاپک چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی آپ اس ٹاپک کلاس میں اٹینڈ کیجئے،
اب یہ رفع یدین کا معاملہ پورا ہم لوگ کمپلیٹ کریں گے نا، پھر اس کے بعد ہم لوگ آئیں گے قرأت خلف الامام پہ، ٹھیک ہے، پھر اس پر دلائل دیں گے، پھر آئیں گے ہم لوگ ہاتھ باندھنا کیسے ہے، کس جگہ پر ہاتھ باندھنا ہے. تو یہ ٹاپک وائز آپ کو سارا چیز بتایا جائے گا، ٹھیک ہے. اگر تھوڑا تھوڑا مختصر بتائیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، کتاب رکھ کر سامنے دلائل دیا جائے گا، آپ اس دلائل کا فوٹو کھینچ لیجئے، کھینچنے کے بعد آپ کیا کیجئے، اس کو یاد کر لیجئے، ٹھیک ہے. تو اس پر سوال کا جواب تو دیے تھے، آپ نہیں سنے؟ اچھا آپ تھے نہیں نا. دیکھو اس پر پھر سے جواب دے دیتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ کسی امام کو فالو نہیں کرتے ہیں، کسی امام کی تقلید نہیں کرتے. تو ان سے ہماری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی امام کے مقلد نہیں ہیں، تو آپ کسی امام کو نہیں مانتے ہیں، نہ کسی امام کا قول مانتے ہیں آپ، اور نہ کسی امام کی پیروی مانتے ہیں آپ. آپ کا کہنا ہے کہ بھیا ہم بہت بڑے محقق ہیں، ہم کو قرآن اور حدیث خرید دیجیے، ٹھیک ہے. تو اب ان کو کرنا یہ ہے کہ ان کو صرف قرآن و حدیث سے ہی بات کرنا ہے، کسی امام کی طرف جانا ہی نہیں ہے. اگر ہم کہیں گے بھیا ہم کو قرآن و حدیث کی دلیل نہیں چاہیے، ہم کو صرف امام کا قول چاہیے، ہم اسی میں ڈیبیٹ کر لیں گے، اسی میں مطمئن ہو جائیں گے، تو پھر ہم کہیں گے کہ بھیا دیکھو غوث اعظم رفع یدین کرتے تھے، تو غوث اعظم جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، امام احمد بن حنبل کی تقلید کیا کرتے تھے. 4 امام اس امت کے، 4 امام اس امت کے، 4 امام میں 2 امام رفع یدین کرنے کے قائل ہیں، 2 امام رفع یدین نہیں کرتے تھے. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے. بعض روایتوں میں آپ نے 25 صحابہ اکرام کی زیارت کی، بعض روایتوں میں آپ نے 70 صحابہ اکرام کی زیارت کی، ٹھیک ہے. امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے وہ تمام 4 ائمہ اکرام میں پہلے امام ایسے ہیں جو تابعی ہیں، جن کا زمانہ حضور سے زیادہ قریب ہے. دوسرے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو 93 ہجری میں پیدا ہوئے، یہ دونوں رفع یدین نہیں کرتے ہیں، اور یہ غوث اعظم سے بھی بڑے امام ہیں، ٹھیک ہے. ان کا زمانہ حضور سے زیادہ قریب ہے. ان لوگوں نے صحابہ اکرام کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھی ہے، صحابہ اکرام سے نماز سیکھی ہے، ٹھیک ہے. اس وقت جو ہے نہ امام بخاری پیدا ہوئے تھے، نہ امام مسلم پیدا ہوئے تھے. اب امام شافعی جو ہے 150 ہجری میں پیدا ہوئے، اس کے بعد امام احمد بن حنبل پیدا ہوئے. تو اب ان لوگوں نے تو صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں، نہ ہی صحابہ اکرام کا زمانہ پائے. ان کے پاس کیا آئی؟ دلائل آئی، حدیث شریف آئی. ان کے پاس رفع یدین سجدے میں کرنے کی بھی حدیث آئی، ان کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر میں رفع یدین کرتے تھے، یہ بھی حدیث آئی. ان کے پاس پھر یہ بھی حدیث آئی کہ حضور صرف رکوع میں کیا کرتے تھے، اور پھر حدیث آئی کہ حضور تکبیر اولیٰ میں ایک بار کیا کرتے تھے. تو اب انہوں نے کیا کیا، یہ تو دیکھے ہیں نہیں نماز پڑھتے تھے، جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ دیکھے صاف ستھرا اور اس پر عمل کیے، ان سے حدیث لی اور وہ حدیث ہم تک بتا دیے. اب امام شافعی وغیرہ امام احمد بن حنبل کیا کیے، وہ سارے دلائل کو جمع کی، چونکہ آپ مجتہد ہیں. اب مجتہد کے بارے میں بخاری کی حدیث شریف ہے، اور اس کو ان کے ابن تیمیہ ابن قیم نے بھی نقل کیا اپنی کتابوں میں، کہ جو مجتہد ہوتا ہے، جو درجہ اجتہاد پر فائز ہوتا ہے، اب وہ کسی مسئلے پر اجتہاد کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے. مجتہد جو ہوتا ہے سب کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے. جیسے کہ اگر یہاں پر ہی مرڈر ہو جائے یا چھنتائی ہو جائے، تو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں ہوتے ہوئے، لیکن ہم کو حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کو پھانسی دے کے مار دیں. ہم سامنے دیکھ رہے ہیں، اگر ہم اس کو چاہیں گے پھانسی دے دیں تو کل میرے کو کورٹ پھانسی دے دے گا، حالانکہ ہم صحیح ہے لیکن رائٹ نہیں ہے میرا. ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو کورٹ کی بارگاہ میں لے جانا ہے اور ہم کو دلائل پیش کرنا ہے، اس کے بعد جو فیصلہ کرے وہ اس کا حق ہے. ویسے یہاں بھی ہے کہ مجتہد حضور فرماتے ہیں اگر جب فیصلہ کرتا ہے اور اگر وہ صحیح فیصلے کو پہنچتا ہے تو اس کو 2 ثواب ملتا ہے، ایک اجتہاد کرنے کا اور دوسرا صحیح فیصلے تک پہنچنے کا، کیونکہ وہ پوری کوشش کرتے ہیں صحیح فیصلے تک پہنچنے کا، لیکن مجتہد غلط فیصلے کو پہنچ جاتا ہے، وہ فیصلہ غلط کر لیتا ہے، تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس کو 1 ثواب ملے گا صرف اجتہاد کرنے کا. مجتہد کو غلط فیصلہ کرنے کا یا غلطی کرنے پر ان کو گناہ اور عذاب نہیں ملتا ہے، ان کو ثواب ہی ملتا ہے، ٹھیک ہے. اب مان لیجئے کہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل وغیرہ جو ہے وہ اجتہاد کیے، اور اجتہاد کر کے وہ رفع یدین والی حدیث شریف تک پہنچے،
اور پھر وہ رفع دین پہ عمل کیا اور پھر ان کے مقلدین اس کو فالو کر رہے ہیں تو ان کو بھی ثواب مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب رہی بات کہ بھائی غوث پاک کرتے تو غوث پاک حنبلی ہے. علی مرزا کو پوچھو کہ علی مرزا غوث پاک رفع دین کرتے تھے، یہ تم کو دکھ گیا. غوث پاک امام احمد بن حنبل کے مقلد ہے، اسی بنیۃ الطالبین میں جگہ جگہ اپنی امام احمد بن حنبل کا فتویٰ نقل کر رہے ہیں، اسی بنیۃ الطالبین میں اپنے امام احمد بن حنبل کا قول نقل کر رہے ہیں. یہ تم کو نظر نہیں آیا؟ غوث اعظم حنبلی ہیں اور تم غیر مقلد ہو. بولے تم کو نظر آ گیا کہ غوث پاک جو ہے رفع دین کرتے تھے، لیکن تم کو یہ نظر نہیں آیا کہ غوث پاک اسی کتاب بنیۃ الطالبین میں تعویذ کو جائز لکھ رہے ہیں. علی مرزا کہتا ہے تعویذ ناجائز ہے، تعویذات وغیرہ جو ہے اس کو وہ غلط کہتا ہے، اور یہ غیر مقلد اہل حدیث بھی تعویذ پہننے وہ شرک کہتے ہیں. لیکن غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تعویذ پہننا جائز ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے امام احمد بن حنبل کو جب بخار ہوا تو آپ نے یہ آیت کریمہ کو پہن کر تعویذ بنائی اور آپ نے پہنی تو آپ کا یعنی فیور جو ہے بخار اتر گیا. تو غوث اعظم تو تعویذ کو جائز کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد بخار کی تعویذ بھی لکھ کر دے رہے ہیں. تو یہ تو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. آپ کے نزدیک تو غوث پاک ایمان سے گئے معاذ اللہ. ولی تو چھوڑ دیجئے، یہ تو شرک کر بیٹھے ثم معاذ اللہ. اور جو غوث اعظم کو مشرک کہے وہ تو سب سے بڑا مشرک ہوا نا. جو اللہ کے اتنے بڑے ولی میرے غوث اعظم کو اگر مشرک کہے، کافر کہے ثم معاذ اللہ، تو پھر وہ تو سب سے بڑا ہمارے نزدیک مشرک ہے، بدبخت ہے، کافر ہے. علی مرزا کہتا ہے غوث اعظم جو ہے وہ رفع دین کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ امام احمد بن حنبل کی تقلید میں کرتے ہیں. اور ہمارے نزدیک ائمہ اربعہ میں اختلاف ہے فروعی مسائل میں، عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. عقیدے میں تمام صحابہ اکرام جو ہے، تمام ائمہ اکرام جو ہے اہل سنت والجماعت، تمام صحابہ یا رسول اللہ کہ تمام ائمہ اکرام یا رسول اللہ کہنے والے، سب مزار اولیاء پر جا کر وسیلے سے دعا کرنے والے. جیسے کہ ابھی ہم بتائیں نا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی میں امام ابو حنیفہ کی قبر پر چلا جاتا، وہاں 2 رکعت نماز پڑھتا اور ان کے وسیلے سے دعا کرتا، میری مشکل حل ہو جاتی. علی مرزا کو یہ نظر نہیں آتا، وہ تو اس چیز کا منکر ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد وصال جو ہے آپ وسیلہ نہیں لے سکتے، لیکن اسی بنیۃ الطالبین میں غوث اعظم جو ہے حضور کے بعد وصال وسیلہ لینے کا ذکر کر رہے ہیں. علی مرزا مریدی، پیری اور مریدی کے خلاف ہے. غوث اعظم اسی بنیۃ الطالبین جس کا وہ لوگ حوالہ دیتا ہے، اسی بنیۃ الطالبین میں پیری مریدی کا طریقہ بتائے ہیں اور مرید کے آداب لکھے ہیں. شب برات کی رات عبادت کرنا ان کے نزدیک بدعت ہے، لیکن سرکار غوث پاک اسی کتاب بنیۃ الطالبین میں شب برات کی رات کی فضیلت لکھے ہیں، 15ویں شعبان کی فضیلت پر حدیث بیان کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد اسی کتاب میں آپ 100 رکعت، 1-2 رکعت نماز پڑھنا نہیں، 100 رکعت نوفل نماز کا بھی ذکر کیے ہیں. تو ہم کو تو غوث اعظم سے اختلاف نہیں ہے، وہ تو میرے پیر و مرشد ہے، ہمارے آقا ہے، ہمارے مولا ہے، وہ ہمارے مددگار ہے، دستگیر ہے. اور ہمارے نزدیک رفع دین کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مقلد ہو کر کرے نا، آپ غیر مقلد ہو کے رفع دین کیجیے گا. آپ کہیے گا پہلے کہ بھیا کہ ہمارے لیے کوئی امام، کسی امام کا کوئی قول ہمارے لیے حجت نہیں ہے. اور جب ہم رفع دین پر آپ کو دلیل دے کر، جب ہم آپ کو علم کے میدان پر بے عزت کر دیں، جب آپ کے پاس کوئی جواب نہیں بچ سکے، جب آپ لاجواب ہو جائے، لاچار ہو جائے، تو پھر آپ کہیں کہ فلاں امام کرتے تھے، فلاں امام کرتے تھے. ارے جب امام کی ہی بات ہے تو پھر دلیل کی طرف جائیے مت. پھر اور امام کی ہی بات کر لیتے ہیں کہ امام کون امام کرتے تھے، کس لیے کرتے تھے، پھر کون کون امام نہیں کرتے تھے. جب امام کو ہی دکھانا ہے تو پھر حدیث شریف کو ہٹا دیجئے، اور جب حدیث کو دکھانا ہے تو امام کو ہٹا دیجئے. یہ تو ان کی مکاری ہوتی ہے. تو غوث اعظم کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ غوث سے پاک امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، اور امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے نزدیک رفع دین کرنا جائز ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق کے مطابق انہوں نے جو تحقیق کی اور جن حدیثوں پر ان کا عمل ہے، ان حدیثوں میں رفع دین نہیں کرنا ہے، رفع دین منسوخ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اپنے دلائل پر عمل کر رہے ہیں اور ہم اپنے دلائل پر عمل کر رہے ہیں. نہ ہم ان کو بھلا برا کہتے ہیں، نہ وہ ہمیں کہتے ہیں.
ٹھیک ہے, اختلاف عقیدے پر ہونا چاہیے, فروعی مسائل کا اختلاف کوئی معنی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, ان کا جو اختلاف ہے ہمارا, ان کا عقیدے پر اختلاف ہے, اور یہ صرف ہم سے نہیں ہے, تو غوث اعظم سے بھی ان کا اختلاف ہے, یہ تو امام شافعی سے بھی ان کا اختلاف ہے, تو امام احمد بن حنبل سے بھی ان کا اختلاف ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے, کسی بزرگ کسی شخصیت کی ضرورت نہیں ہے. اسی کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی بخاری شریف میں لکھتے ہیں کہ جب صحابہ اکرام میں سے کوئی بیمار ہو جاتے, اور یہ جبہ شریف کی فضیلت حضور کی تبرکات کی فضیلت میں لکھتے ہیں کہ حضور کے بعد وصال وہ جبہ شریف جو ہے حضرت امی جان عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں تھا. حضرت امی جان عائشہ صدیقہ کے بعد وصال ایک صحابیہ, ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, ان کو ملا. وہ فرماتی ہیں کہ جب بھی کوئی شخص بیمار ہوتا, وہ صحابیہ کیا کرتی ہیں, حضور کے جبے مبارک کو پانی میں بھگوتی ہیں, دھوتی ہیں, اس کا پانی نچوڑتی ہیں, اور پھر اس کے بعد مریض کو پلاتی ہیں, فوراً شفا مل جاتا ہے. یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی فضیلت نہیں بتا رہا ہوں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جبے مبارک کو کچھ وقت کے لیے صرف پہن لیا, اس میں اللہ رب العالمین نے اتنی برکتیں اور اتنی شان عطا فرمائی ہیں کہ وہ جبہ مبارک حضور کے بعد وصال کئی سالوں سے اترا ہوا ہے, لیکن چونکہ حضور سے ان کو نسبت ہے. آپ حضور کے بعد وصال بھی کوئی بیمار ہو رہا ہے تو اس جبے مبارک کو بھگا رہی ہیں, نچوڑ رہی ہے, پانی پلا رہی ہے, شفا ہو جا رہا ہے. بخاری کی حدیث شریف ہے. یہ تو ان کے مطابق شرک ہے. یہ کون سا دین ہم کو سکھا رہے ہیں؟ ابھی اس پر ایک میرا ویڈیو بھی ہے. ایک بچہ ہی بیٹھتا ہے, درس میں بیٹھتا تھا, وہ بھی ہے نہیں وہ نہیں. تو وہ بچہ جو ہے میرے کو بولا کہ بھائی یہ ہم کو ریفرنس دیجیے, جبکہ ہم اس میں اسکین وغیرہ سب دیے بخاری شریف کی. ہم بولے بابو یہ آپ اس پر دلائل مانگ رہے, کیا آپ کو اس پر شک و شبہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے مبارک سے شفا نہیں ملے گی؟ کیونکہ ان کو تو مرزا کچھ اور پلایا ہوا ہے نا, ان کو نگیٹو چیز پلا دیا ہے نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کوئی فضیلت نہیں رکھتی ہے, اور یہاں تو ہم حضور کے جبے مبارک کی فضیلت دکھا رہے ہیں. ہم بولے یہ تو قرآن کی آیت ہے. ہم بولے میرے مصطفیٰ تو حضرت یوسف کے سردار ہیں نا, حضرت یوسف علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں نا, تمام انبیاء کے امام ہیں نا. قرآن سورہ یوسف آیت نمبر 93 سے لے کے 96 پڑھیے. جب حضرت یعقوب علیہ السلام جو خود نبی ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام سے جب جدائی ہو گئی, ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدا کر دیا, تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی محبت میں اتنا روئے کہ آنکھ کی روشنی چلی گئی. جب 93 آیت نمبر پڑھیے گا, حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں جب ان کے بھائیوں کو معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے ہیں, تو آپ جاتے ہیں ملاقات کے لیے اور سارے معاملات بتاتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام, قرآن کہتا ہے کہ اپنا قمیض کرتا اپنے بھائیوں کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کرتا لے کے جاؤ, میرے والد کی آنکھ میں لگا دینا, ان کی آنکھ میں روشنی آ جائے گی. پھر قرآن کریم سورہ یوسف آیت نمبر 96 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ خوشخبری سنانے والا شخص یعنی ان کے بھائیوں کرتا لے کر جب پہنچے ہیں, تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, سبحان اللہ, کرتے سے. اور پھر جب ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھ مبارک میں جب وہ کرتا لگایا, فوراً ان کی آنکھ میں روشنی آ گئی. یہاں تو بخاری کی حدیث شریف آپ پڑھے نہیں ہیں, آپ کہہ رہے کہ بخاری میں کہاں لکھا ہے, کیونکہ آپ کو بتایا نہیں گیا. آپ کے استاد نے اس کے اپوزٹ آپ کو سکھایا ہے کہ کیا نام ہے, اللہ کے رسول سے شفا مانگنا شرک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مددگار نہیں ہے, ان کو کوئی فضیلت نہیں ہے, وہ ہم اور آپ جیسے ثم معاذ اللہ. لیکن یہ بخاری کی حدیث کیا ہے کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو صحابیہ کیا کرتی, حضور کے جبے مبارک کو بھگاتی, اس کے پانی کو نچوڑ کے صحابیہ کو پلاتی اور شفا مل جاتی. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنا کرتا جب یعقوب علیہ السلام کی آنکھ میں لگائے, فوراً روشنی واپس آ گئی. اچھا, یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یعنی جسم یا ان کی آنکھ یا انگلی کا کوئی حصہ آنکھ میں نہیں لگا, کیا لگا؟ حضرت یوسف علیہ السلام ایک کرتا کو پہنتے تھے, وہ کرتا نہ نبی ہے نہ ولی ہے, کرتا جو ہے وہ بے جان ہے, اس میں نہ جان تھی پہلے تھی نہ بعد میں تھی. اس کو حضرت یوسف علیہ السلام زیبتن کیے, ٹھیک ہے, اور پھر اتار دیے.
اور پھر اس کرتے کو چونکہ حضرت یوسف سے نسبت تھی تو اس کو اتنی فضیلت اور اتنی شان اللہ پاک نے عطا فرما دیا کہ وہ کرتا چند لمحے کے لیے حضرت یوسف کے جسم پہ سے ٹچ تھا، پھر وہ جدا ہوا، جدا ہونے کے بعد بھی اتنی فضیلت والا تھا کہ حضرت یعقوب کی آنکھ میں لگا اور آنکھ میں فوراً روشنی آ گئی۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پہنے ہوئے اس جبے میں یہ شان ہے کہ وہ ایک نابینا شخص کی آنکھ میں روشنی لا دیتا ہے، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا خود ان کی انگلی مبارک کا کیا شان ہوگا، خود ان کے جسم کا کیا شان ہوگا۔ لیکن یہ سب تو ان لوگوں کے اکارڈنگ شرک چل رہا ہے۔ سنی علماء سے عالموں کی مجلس میں تو ہم بیٹھیں گے نہیں جو ہم کو حضور کی عشق و محبت بتائیں گے، انبیاء و اولیاء کی شان و عظمت بتائیں گے۔ ہم کو تو سیکھنا ہی نہیں نا، اتنا ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس۔ ہم کو جو ایزلی آسانی سے جو گمراہ لوگوں کی گمراہیت بھیجی جا رہی ہے، پہنچائی جا رہی ہے، بس اس کو سن لینا ہے۔ اچھا پھر یہ چیز ہم جب بتائیں اس بچے کو تو وہ بچہ میرے کو ویڈیو بھیجا مرزا کا، مرزا اس پہ تشریح کیا ہوا تھا، بولا نہیں جی یہ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا جی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو خود نبی تھے، وہ چاہتے تو خود اپنا قمیض لگا لیتے، آنکھ پہ روشنی آ جاتی، تو یہ بس جو لگایا گیا تھا یہ اس سے نہیں ہوا تھا، بس یہ اللہ پاک ان کو آنکھ میں روشنی واپس کرنا تھا، کر دیا۔ بولا دیکھیے، ہم بولے یہ کیا بھیجے ہو؟ بولتے یہ تفسیر بھیجے۔ ہم بولے معاذ اللہ، یہ تفسیر ہے؟ تفسیر بھی کس کو کہتے ہیں وہ نہیں معلوم، جبکہ حدیث شریف میں حضور فرماتے ہیں کہ قرآن میں اگر کوئی اپنی طرف سے رائے داخل کیا یا بغیر علم کے کلام کیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اس نے قرآن کے خلاف اپنی رائے داخل کر دی، علم کے خلاف بات کیا، صاف اور صریح آیت کا انکار کیا، جبکہ وہاں صاف ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنا قمیض دے رہے ہیں، ان کے بیٹے قمیض لے کے جاتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھ میں لگاتے ہیں، روشنی آ جاتی ہے۔ تو اب ہم قرآن کو مانیں گے یا پھر ایسے سڑک چھاپ مولویوں کو مانیں گے؟ ہمارے لیے تو قرآن کا مرتبہ فضیلت زیادہ ہے نا۔ تو دیکھ لیجئے، جب حضور کے دل سے محبت نکل جائے گی نا تو یہی ہوگا، پھر آپ کو قرآن کی آیت بھی اثر نہیں کرے گی، آپ کو بخاری کی حدیث بھی اثر نہیں کرے گی۔ پھر آپ کے اندر اگر ہم کوئی حضور کی شان، ایک معاملہ دیکھیے گا، اگر کوئی ہمارے سامنے میرے نبی کی شان و عظمت بیان کرتا ہے نا، اور اگر ہم کو وہ حدیث نہیں معلوم ہوتی ہے یا پھر وہ آیت کریمہ نہیں معلوم ہوتی ہے نا، ہم پہلی بار سنتے ہیں نا تو تم خوش ہو جاتے ہیں، یار میرے آقا کی شان اس آیت کریمہ سے یہ معلوم چل رہی ہے، اس حدیث سے یہ معلوم چل رہی ہے، ہم کو تو نہیں معلوم تھی، اب اس کو ہم یاد کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے آقا کی شان و عظمت بیان کرنے کا موقع آئے گا تو ہم یہ بیان کریں گے۔ لیکن جب آپ ان کی بارگاہ میں جائیے گا نا تو کہے گا نہیں دلیل دو، مان ہی نہیں سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کس کا انکار کر رہے ہو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا، جس کو اللہ رب العالمین نے اس شان سے نوازا ہے۔ کل جب موت کا وقت ہوگا نا اور قبر میں جب ڈالا جائے گا، اس وقت مرزا انجینئر بچانے نہیں آئے گا، اور اس وقت جو قبر میں سوال کیا جائے گا نا، 3 سوال کیا جائے گا، لیکن یہ 3 سوال جو ہے بخاری مسلم میں نہیں ہے۔ سب کو معلوم ہے قبر میں 3 سوال کیے جائیں گے، لیکن 3 سوال کا ذکر نہ بخاری میں نہ مسلم میں ہے، یہ اس کے بعد کی کتاب ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ 3 سوال کیے جائیں گے۔ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ لیکن بخاری اور مسلم میں صرف ایک سوال نقل ہے، وہ یہ کہ حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اور وہ ایک سوال اس لیے نقل کیا گیا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ سوال تو یہی ہے کہ جب تم دنیا میں تھا، جب تم تقریر کی مجلسیں سجایا کر رہا تھا، جب تم کتابیں لکھ رہا تھا، اس وقت تم میرے محبوب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا وہ بتا۔ تو ہم کیا بولیں گے کہ میرے نبی ہماری طرح تھے؟ میرا نبی معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گیا، ثم معاذ اللہ، میرے نبی کو کوئی اختیار نہیں تھا؟ یہ بیان کرو گے تو بچو گے۔ اس وقت میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ یہ امام الانبیاء ہے، ہمارے آقا ہے۔ اور اچھا، میرے اعلیٰ حضرت کو کیوں مانتے ہیں ہم اتنا؟ کیونکہ وہ بہت بڑے عاشق رسول تھے
زندگی بھر تو انہوں نے حضور کی عشق و محبت میں اپنی زندگی تو گزار دی، لیکن جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ عشق رسول سنے، انہوں نے کہا کہ میری قبر کو میری ہائٹ کے مطابق گہرا کھودنا۔ بولے کیوں؟ بولے کیوں؟ کیونکہ قبر میں جب مٹی ڈال کے لوگ جا رہے ہوں گے تو فرشتے اٹھا کر بیٹھا دیتے ہیں، اور پھر سوال کرنے کے بعد میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا جائے گا، اور پھر میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جو ہی حضور کی دیدار کرایا جائے گا، حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بیٹھا رہوں یا لیٹا رہوں، میں فوراً حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے سلام پیش کر دوں۔ تو یار عاشقوں سے دین سیکھو نا، جو زندگی بھر حضور کی عشق و محبت ہی بیان کیے ہیں۔ خیر بہرحال 9:30 ہونے والا ہے، تو کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ چیز ہی کیا یہ لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ یعنی اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ محبت کریں گے تو ہم بھی تمہارے ہیں، اور یہ چیز ہی کیا یہ جو لوح و قلم ہے نا، یہ سارے چیز آپ کے ہیں۔ لیکن حضور سے محبت، آج دیکھیے آج ہم کتاب نہیں لا پائے کیونکہ مجھے آنے میں لیٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم بولے کیوں نہ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر بات ہو جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پہ بات ہو جائے، کیونکہ سب سے مین اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے۔ اگر آپ کے دل میں حضور کی محبت سچی آ گئی تو باخدا کوئی آپ کو نہیں گمراہ کر سکتا، کیونکہ ہم شروع میں آپ لوگ جیسے ہیں نا، ویسے ہی ہم لوگ بھی شروع میں تھے ایسے ہی۔ جب یہاں فتنہ آیا تھا اہل حدیث کا، تو اس وقت ہم لوگوں کے پاس نہ کتابیں تھیں، نہ ہم لوگوں کو نالج بھی تھا، کچھ نہیں تھا، زیرو۔ لیکن اللہ کا شکر تھا کہ ہمارے گھر والوں نے حضور کی محبت، اولیاء اکرام کی محبت، پنجتن پاک کی محبت ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر پلائی ہوئی تھی۔ تو جب بھی وہ ہمارے سامنے کوئی ایسی بات کرتا جس سے لگتا کہ یہ حضور کی شان و عظمت کے خلاف ہے، علم نہیں ہے لیکن عشق گواہی نہیں دیتا، قبول ہی نہیں کرتا، پھر ان چیزوں کو لے کر ہم عالموں کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ حضور ایسا ایسا سوال آیا، ایسی ایسی بات آئی ہے، تو پھر وہ اس کی اس گمراہیت کو، ان باتوں کو کھول کر رکھتے اور پھر دلائل سے اس کو ثابت کرتے۔ پھر اس کے بعد جب ہم لوگ سیکھ کر جب جانا شروع کر دیے، پھر 2 گھنٹے تک اس کے امام سب لوگ بات کرتے تھے، آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ ان کا کہنا تھا، میٹنگ بیٹھا کے رکھے تھے کمیٹی کی کہ آپ لوگ ہماری مسجد مت آئیے، اور پھر اپنے جو تبلیغ کرنے والے ان کے لڑکے تھے نا، ان کو بھی منع کر دیا گیا تھا کہ ان لوگوں سے بات نہیں کرنا ہے تم کو۔ ہم لوگوں کو علم نہیں بچایا، نالج نہیں تھا، لیکن حضور کی عشق و محبت تھی جس کے وجہ سے ہم کو اردو پڑھنا نہیں آتا تھا، اردو کلاس سے پڑھنا نہیں آتا تھا، اٹک اٹک کے دم پھنس کے پڑھتے تھے، لیکن حضور کی محبت اتنی زیادہ تھی، سوال اور اعتراض ایسا تھا کہ ہم لوگ پھنس کے ہی پڑھتے رہتے تھے۔ آج اللہ کا شکر و احسان ہے کہ ان کے بڑے بڑے عالموں سے بات کر لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جب آپ کے دل میں حضور کی سچی محبت ہوگی نا تو اللہ رب العالمین اس محبت کے صدقے بہت کچھ عطا کر دے گا، لیکن جب آپ کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہوگی نا تو پھر بہت ساری چیز رہنے کے بعد بھی آپ کا ایمان و آخرت دونوں تباہ و برباد ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ حضور سے محبت کرے، اہل بیت سے محبت کرے، اللہ کے ولیوں سے محبت کرے۔ سب سے بڑی محرومی آج ولیوں کی بارگاہ سے دور کیا جاتا ہے۔ کسی ٹاپک میں، کسی کلاس میں رکھیں گے کہ ولیوں سے محبت کرنا، یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے دلوں میں ولیوں کی محبت ڈالا ہے، اور ولیوں سے محبت کرنے کی کیا شان، کیا فضیلت ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو اس ٹائم بتایا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب نیکسٹ ہم لوگ جو کلاس کریں گے اس میں انشاءاللہ کتاب کے ساتھ رکھ کر آپ کو رفع یدین پر جو بھی ٹاپک، جو بھی بچ گیا دلائل، وہ دلائل دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے دعا کر لیجیے۔ حضرت دعا کیجیے۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروردگار مالک منا هذا الشهر الكريم، آج کی محفل میں تیرے پیارے حبیب کے عشق کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے بات ہوئی۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں
بیان کے درمیان جانے انجانے میں جو بھی غلطیاں رہ گئی اپنے فضل و کرم سے تمام غلطیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام لوگوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں جتنے لوگ یہاں پر حاضر آئے مولا تمام لوگوں کی حاضریوں کو قبول فرما، تمام لوگوں کے گناہ و خطاؤں کو معاف فرما، خصوصیت کے ساتھ تمام لوگوں کو نماز پنجگانہ کی مکمل پابندی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، چھوٹی بڑی تمام برائیوں سے دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین کی سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گا وہ بھی عطا فرما۔ خصوصیت کے ساتھ جتنے لوگ تشریف لائے مولا ان لوگوں کے گھروں میں جو بھی پریشانیاں بلائیں مصیبتیں ہیں آ چکی آنے والی ہے تمام تر پریشانیوں بلاؤں مصیبتوں کو اس محفل کے صدقے میں دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔